جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا اور اس نے گھمنڈ اور سرکشی پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، آسمان اور زمین کی حکومت اس سے چھین لی اور جنت کی پہرے داری سے بھی ہٹا دیا اور فرمایا تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور ان پر اونگ ڈال دی، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر ان کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی لے کر حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ایک عورت۔ پھر پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ وہ کہنے لگی تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ جب فرشتوں کو خبر ہوئی تو وہ اس عورت کو دیکھنے آئے اور کہا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا حوا۔ انہوں نے پھر پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ اس لیے کہ یہ حی یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب دل کھول کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت 34 سے 35۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں ہر طرح کی آزادی عطا فرمائی سوائے ایک درخت یعنی برکش کے پاس جانے کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخرکار دونوں سے وہ خطا ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو۔ ابھی پھل کھانا شروع ہی کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنا سطر ڈھانپتے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم نے عرض کیا نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ کا عتاب نازل ہوا کہ اے آدم کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے اپنے لفظ و کرم سے ہمیں معاف فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے آپ کو معاف فرما دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔